बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वापस आने की, इक़्तिदार में, अपनी डील करने में। और उसमें पिछले 2 दिनों में उनकी आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुलाकात की जो खबरें या अफवाहें सामने आई हैं, उनके पीछे असल कहानी क्या है, वो किस किस से मिले और क्यों मिले और क्या मकसद था। और वैसे तो कहानी बुशरा बीबी की फूंकों की भी दोबारा मंजर आम पर आ रही है। कहते हैं फूंकों की गूंजें, आई थिंक गूंज नहीं होती, फूंकों की शूम या चाहे जो भी है, वो दोबारा से सुनाई दे रही है। वो क्या कहानियां हैं जो सामने नज़र आ रही हैं? कुछ कहानियां हैं और कुछ सामने नज़र आने वाली वीडियोज़ हैं। वो सारी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि इज़राइल जी, यहूदी लॉबी भी इमरान खान साहब के लिए मुतहर्रिक है। मतलब वो मोहब्बतें जो है ना कहीं से, वो गोल्ड स्मिथ फैमिली कह लें, वो इंटरनेशनल साजिश कह लें, जो भी है, यो इनकी अपनी जो लॉबिंग फर्म्स का कारनामा कहें, बट चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें काम कर रही हैं। वो क्या हैं? और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात भी बन गए हैं। 3 मज़ीद मुकदमात में 9 मई के जो मुकदमात थे उनमें इमरान खान साहब नामज़द हो गए हैं। अच्छा, 9 मई के मुकदमात अगरचे स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई बहरहाल हुए जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट में एक रेड गई थी, वो अभी पेंडिंग है, आगे चलेंगी चीज़ें वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में भी ज़ाहिर है 9 मई के केसेस ही चल रहे हैं। इवन लाहौर में अभी तक चीज़ें चल रही हैं कि जो वो जियो फेंसिंग वाले लोग थे, उनका डाटा लेकर उसको बड़ा थॉरली चेक करने के बाद अभी लास्ट वीक तक भी एक दोस्त को हमारे एक दोस्त है, उनको फ़ोन आया कि आप 9 मई को वहाँ से गुज़रे थे। उन्होंने कहा हाँ, मैं सिर्फ गुज़रा था, मेरा घर का रास्ता है इसलिए मैं वहाँ से गुज़रा था। उन्होंने कहा वो तो हमने देख लिया, आप गुज़रे थे, वहाँ रुके नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन दें, क्यों गुज़रे थे। उन्होंने बताया कि उनका घर जो है अस्करी 1 में है, तो वहाँ से गुज़र के गए थे लाहौर, इधर माल रोड से जाते हुए। पहले एक रोड पर फंस गए, सर्वर रोड पर, फिर तुफैल रोड पर गए, और जैसे भी हुआ वो बच बचा के वहाँ से निकले। तो उन्होंने कहा जी आप अपना अस्करी 1 में आपको जो होता है ना सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का एक वो बना होता है, उसमें आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, आप वो फॉर्म फिल करके दें ताकि आपको क्लियर किया जाए इसमें। और उन्होंने फिर वो जाकर फॉर्म भी फिल करके दिया। लेकिन आप ये देखिए कि वो डाटा चेकिंग में कि वहाँ से गुजरने वाले साहब, और वो भी उनके पास पूरा वो रूट भी था कि वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरे, और ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। मतलब अभी तक क्लियरेंस नहीं मिल रही, माफ़ी नहीं हो रही, छापे भी पड़े जा रहे हैं। वो एक तरफ मर्दान में पड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लाहौर में मुसर्रत चीमा साहिबा शोर में चाह रही हैं कि मेरे घर पे 60 लोगों ने छापा मारा, बाहर गली में पुलिस वाले थे और उन्हें तलाशी ली और कुछ चीज़ें ले गए हैं। तो ये सारे मामला अभी 9 मई के चल रहे हैं, और खान साहब तो अभी सिर्फ नामजद हो रहे हैं, उनकी तो बारी अभी इसमें आनी है बाद में ना, कि वो कहाँ कहाँ फिट इन होंगे और कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। तो वो 3 और मुकदमात में हो गए, और जो उनका तोशा खाना वाला केस था उसको वो रुकवाने की सरतोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह उस पर कार्रवाई रुक जाए। सीधा से झूठ का एक पलंदा है, झूठी रसीदें हैं, जो लोगों के साथ झूठ बोला गया वो उसमें खुल जाता है कि मैंने 20% की बजाय 50% कर दिया था, लेकिन खुद तोहफे जो हैं 20% पे लिए, फिर कितने तोहफे लिए और पैसे कहाँ से आए, इतनी सारा ब्लंडर्स हैं, वो उनको कवर करना मुश्किल होगा। तो ट्रायल कोर्ट ने तो उनके ऑर्डर दे दिया हुआ है कि उसकी फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी जाए, लेकिन इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए कि किसी तरह उसको रुकवा लिया जाए, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि उनको सपोर्ट जो है वो उधर से भी मिल रही है, बाहर से इजरायली अब लॉबी जो है वो एक्टिव है, और इजराइल ने यूएन में भी पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को उठाने की कोशिश की है, वो कर रहे हैं, उस पर ना उठा रहे हैं। मसला ये है कि इजराइल के अपना जो रोल है या कैरेक्टर है फ़लस्तीन के हवाले से, वो हमारे सामने है। अच्छा, पाकिस्तान के मामलात में पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसराइल को कभी इशू नहीं आया था। ये इस दफ़ा इसराइल को इशू क्यों आ रहा है? ये इमरान खान साहब की ऐसी क्या मोहब्बत है इसराइल से? बड़ी सीधी सी बात है, वो गोल्ड स्मिथ फैमिली, और वो याद करें डॉक्टर इसरार साहब का बयान और हकीम सईद साहब की बातें, तो चीज़ें कहीं ना कहीं तो लिंक निकलता है। और फिर खान साहब की जो लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में काम कर रही हैं,
پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ان کے بھی تو کچھ نہ کچھ تو نتائج آنے ہیں نا. وہ کچھ کبھی سینیٹرز کے خطوط آ رہے ہوتے ہیں کانگریس اراکین کے، تو اب اسرائیل بھی کام کر رہا ہے. بس مزیدار بات یہ ہے کہ اسرائیل کو پہلی دفعہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر ایشو بنا ہے، انہیں فکر ہوئی ہے، اور وہ اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب پریشان ہیں. باقی خیر تھی، کوئی بات نہیں تھی، مطلب باقی چیزیں چل ہی رہی تھیں، کوئی بات نہیں تھی. عمران خان صاحب کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کی پریشانیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں. انہوں نے 9 تاریخ کو بعد وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد، اور ان کی پیشی تھی، آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. تو اور ایک رات انہوں نے بنی گالا میں قیام کیا، جس میں ان کی کچھ بڑی ویڈیوز بنا کے چلائی گئی نا، فلمی انداز میں خان صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گلاسز لگانا اور وہ کتوں کے ساتھ ویڈیو، وہ سارا چلتا رہا. تو وہاں پر رہے. اس دوران میں 2 افواہیں گردش کرتی رہی ہیں. خیر وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ جو خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی ہے، اور دوسری خبر یہ چلائی گئی کہ عمران خان صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہو گئی ہے، عمر عطا بندیال صاحب سے، اور اس میں سارے معاملات ڈیل ہو گئی ہے، سیٹل ہو گئے ہیں، اور اب عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ عمر عطا بندیال صاحب جو خود اپنے لیے فیس سیونگ مانگ رہے ہیں، بچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ بچ کے نکل جائیں، وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. بالکل غلط خبر تھی، جھوٹی خبر تھی، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کا پروپیگنڈا کا انداز ہی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو. اچھا، اور پھر وہ لوگ وہ ہے نا خوش ہونے والے ایسی باتوں پر، جن کو حقائق جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہیں چیزوں کی اصلیت کا پتہ چلانے کا کوئی شوق نہیں ہے. وہ صرف جو خان صاحب نے کہہ دیا، جو خان صاحب کے کسی چاہنے والے نے ٹویٹ کر دیا، بس اس پہ چل پڑیں گے. اور پھر وہ جو آپ نے دیکھا ہے نا پچھلے دنوں جو سارا کچھ ہو گیا 9 مئی کے واقعات میں بھی، تو ایک تو چیف جسٹس کے حوالے سے اس طرح کی خبریں چلائی گئیں، دوسری آرمی چیف کے حوالے سے کہ جی انہوں نے ملاقات کی کوشش کیا، لیکن اس میں صرف یہ تھا کہ ان کا پیغام پہنچایا گیا ہے کہ پلیز سر مجھے مل لیں. اچھا، اس پیغام میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی ایک مسلسل ایک کوشش چلتی آ رہی ہے جب سے نئے آرمی چیف آئے ہیں تب سے. ویسے تو وہ پرانے والے سے بھی ملتے رہے ہیں، بلکہ وہ ملے بھی ہیں 2 مرتبہ. وہ بعد میں دونوں پارٹیوں نے مان لیا کہ صدر صاحب نے جا کے درخواست کی، اور پھر وہ ملاقاتیں ہوئیں جس میں رزلٹ کوئی نہیں نکلا، خان صاحب کو فائدہ کوئی نہیں ہوا بیچارے. اب بھی موجودہ آرمی چیف سے بھی وہ ملاقات کے لیے بار بار کوشش کرتے ہیں، اور اب جو انہوں نے پیغامات بھجوائے ہیں وہ یہی تھے کہ سر مائی باپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی اس سے بھی اچھی خدمت کرنے کو تیار ہیں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کرنے کو تیار ہیں، سب لوگوں کو ڈس آن کر دیں گے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کو توڑ پھوڑ میں، جلاؤ گراؤ اور اس میں ساری چیزوں میں جو تھے، ان سب کو آپ سزائیں دیں، جو مرضی کریں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اپنے ساتھ ملا لیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم آپ کی کیسی خدمت کرتے ہیں. اور بلکہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے نا، وہ جو بڑے اچھلتے ہیں، شاہین صاحبائی، صابر شاکر اور میجر عادل راجہ اور اس طرح کے لوگ، موہید پیرزادہ، ان سب کو بھی ڈس آن، وہ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، بھاڑ میں جائیں، فارغ ہے ہماری طرف سے، آپ بس ہمیں موقع دیں، خدمت کا موقع دیں. اور یہ ویسا ہی پیغام ہے جو جب 9 مئی کو ان کی حکومت 9 اپریل کو 2022 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے ISPR کو ایک پریزنٹیشن بھجوائی تھی کہ سر آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کا امیج بلڈنگ کے لیے نا، فوج کے امیج بلڈنگ کے لیے وہ ہم کام کریں گے، کیا کیا کچھ بنا کے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارا کچھ جن کا بنا کے دیا ہوا تھا، اب کیا کہے بندہ، مطلب وہ 5th جنریشن وار، وہ آصف غفور صاحب کی ساری انوالومنٹ، وہ ساری چیزیں، وہ فیض نیٹ ورک، وہ قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ ساری چیزیں انہی کی تو بنا کے دی ہوئی تھی. تو انہی کا بنا کے دیا ہوا پریزنٹیشن لے کر گئے تھے کہ جناب ہمیں موقع دیں. اسی طرح سے اب وہ ریکویسٹوں پر آئے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں موقع دیں، ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں، ہم آپ کا امیج بلڈنگ کریں گے. پوری دنیا میں بدنام کر دیا، آرمی کی بلڈنگز جلا دی ہیں، ایئر فورس کے بیسز پہ حملہ کیا ہے، مونیومنٹس جو تھے، شہداء کی یادگاریں، ان کو آگ لگائی ہے، ان کو جلایا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کا وہ جو امیج بلڈنگ کریں گے. سبحان اللہ بھائی، واہ، کیا امیج بلڈنگ کریں گے. اصل میں تو وہ بشرا بی بی ہی کر سکتی ہیں کچھ موکلات، جادو ٹونے، تو ان کی بھی کہانی ہے، وہ دوبارہ سامنے آئی ہے. عمران شفقت صاحب نے ایک بلکہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک جنرل صاحب جا کر
اس وقت کے چیف کنور باجوہ صاحب سے ملے. انہوں نے کہا سر دیکھیں یہ کیا لٹ مار مچی ہے اور آپ نے کیا, آپ کی سلیکشن تھی, کیا کچھ تھا, یا آپ نے کیا ہے, کس بندے کو لا کے بٹھا دیا ہمارے اوپر, کیا سوچ کر لائے تھے. تو باجوہ صاحب نے کہا میں ان کے پاس گیا تھا, خان صاحب کے پاس, اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں جس میں کرپشن اور ساری چیزیں تھیں. تو خان صاحب نے کہا یہی تو کمال ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بشرا بی بی کو 2 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. مطلب ان کے موکلات اتنے تیز ہیں, ان کی روحانی علوم کا یا احاطہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے, انہوں نے سرکل ایسے کیا ہوا ہے کہ وہ سارا کچھ انہیں پہلے پتہ ہوتا ہے, تو انہی کے سر پہ چل رہا ہے. تو وہ بشرا بی بی کے عملیات اور پھونکوں اور تعویذوں موکلوں کے ذریعے ساری حکومت چل رہی تھی, اور پھر وہ موکل ہی سارا کچھ کھا گئے. ظاہر ہے جتنی بڑی بڑی کرپشن ہوئی ہے, جتنی بڑی لوٹ مار ہوئی ہے, عام آدمی شاید اس کے لیے مشکل ہو جاتا کھانا, موکلوں نے مل کے کھایا ہوگا, کلے بندے کا کام نہیں تھا یہ. تو بشرا بی بی, موکل, فراگوگی, یہ سارا جو گروپ تھا نا, جن شن بھوت, ان سب نے مل کے پیسے کھائے ہیں, ایسے ہی نہیں یہ چل گیا ہوگا. اور خان صاحب تو آج بھی اتنے ہی مرید ہیں. ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ والی جو ویڈیو آئی ہے, کیا خوبصورت سین ہے جناب, کہ خان صاحب جا کر بیٹھے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بشرا بی بی بالکل بلیک نقاب میں سارا کورڈ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. تو جو ہی بیٹھے ہیں تو ایک صاحب نے انہیں بتا دیا, اور پھر خان صاحب سیٹیں چھوڑ کر دوڑ لگ گئی. خان صاحب بھاگے ہیں, جا کے بشرا بی بی کے پہلو میں بیٹھے ہیں. بشرا بی بی کی تسبیح خیر زیادہ بڑی تھی ان سے, ظاہر ہے وہ انہوں نے زیادہ موکلات کو مینیج کرنا ہوتا ہے, زیادہ بڑے بڑے انہوں نے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, اور خان صاحب کی ساری پروٹیکشن جو ہے روحانیت والی وہ ساری ظاہر بشرا بی بی کر رہی ہیں, جس میں وہ شیلڈیں اور وہ کالی بالٹی یا جو بھی ٹوکری ہے ان کے سر پہ رکھنے والی, ان کے ذریعے چل رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے ریاست پاکستان کے معاملات, ہم 25 کروڑ لوگوں کے معاملات پارلیمنٹ اور جو مجاز ادارے تھے ان کے ذریعے چلانے کے بجائے موکلوں کے ذریعے, بشرا بی بی کے ذریعے, فراگوگی کے ذریعے, عثمان بزدار کے ذریعے, وہ طاہر خورشید کے ذریعے, ایسے لوگوں کے ذریعے چل رہے تھے. تو پھر اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم ساری دنیا سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اگرچہ اس حوالے سے کچھ پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں, لیکن یہ سارا کچھ جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم جو مروجہ قوانین ہیں, اصولوں کے مطابق, آئین کے مطابق چلنے کے بجائے ہم موکلوں کے مطابق اور عملیات کے مطابق چل رہے تھے. تو لیٹس ہوپ کہ ہم آئندہ سے کسی ایسے ایڈونچر میں جانے کے بجائے ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں جو سسٹم ساری دنیا چل رہی ہے نا, ساری دنیا میں یہ موکلوں کے بغیر, عملیات کے بغیر چل رہے ہیں. تو ہماری بھی حکومتیں کوشش کریں کہ آئین قانون کے مطابق پارلیمنٹ جو ایک سپریم ادارہ ہے اس کے فلور پر بیٹھ کر بات کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں, تاکہ لوگوں کا سیاست اور سیاستدانوں پر اعتماد قائم رہ سکے. شکریہ.